جی آگے سب یہ کن کی طرف نماز ہو رہی ہے؟ طلحہ ثاقب صاحب آپ مائک میوٹ رکھ لیجیے جب تک. جی جی مولانا عابد صاحب جی جی یہ صفحہ پڑھیے آپ، یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ و کتاب ایک طرح وقتب ہے، وقتب. اقرأ وکتب جی پڑھو اور لکھو. جی ھذا مکتب جی اس کا معنی کرنا ہے نا. جی جی معنی بھی کرنا ہے. ھذا مکتب یہ ٹیبل ہے، یہ ایک ٹیبل ہے. ھذا جی مسجد یہ ایک مسجد ہے. ھذا قلم یہ ایک قلم ہے. جی ھذا سریر یہ ایک چارپائی ہے. ما ھذا جی یہ کیا ہے. ھذا کرسی یہ کرسی ہے، یہ ایک کرسی ہے. اھذا بیت کیا یہ گھر ہے. لا ھذا مسجد نہیں یہ مسجد ہے. ما ھذا جی یہ کیا ہے. ھذا مفتاح جی یہ دروازہ جی ہے. جی صحیح ہے. جی من ھذا میں یہ کون ہے. جی من ھذا جی ھذا طبیب یہ ڈاکٹر ہے. جی من ھذا یہ کون ہے. ھذا ولد یہ لڑکا ہے، یہ ایک لڑکا ہے. جی من ھذا یہ کون ہے. ھذا طالب یہ ایک طالب علم ہے. ھذا ولد کیا یہ والد ہے. لا ھذا رجل نہیں ھذا یہ ایک ولد مرد ہے. کیا یہ والد ہے؟ نہیں، کیا یہ لڑکا ہے؟ کیا یہ لڑکا. ھذا ولد کیا یہ لڑکا ہے. لا ھذا رجل نہیں یہ ایک مرد ہے. جی صحیح ہے ماشاء اللہ. جی جی یہ سب کو سمجھ میں آ گیا یہ؟ جی مولانا. جی یہ دیکھیے ما ھذا ھذا مسجد. من ھذا ھذا تاجر. ھذا کلب. دیکھیے ایک نیا لفظ آیا اس میں. من ھذا کے بعد ھذا تاجر. تاجر کہتے ہیں بزنس مین کو. کس کو کہتے ہیں؟ بزنس مین، تجارت کرنے والا. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ دیکھیے ایک سوال جو ہے من کے ذریعے پوچھا، ماں کے ذریعے سے پوچھا گیا. سب سے پہلا سوال ما ھذا، دوسرا من ھذا. دونوں میں آپ کو فرق سمجھنا ہے کہ ما ھذا جو پوچھا گیا ہے یہ تھنگ کے بارے میں پوچھا گیا ہے. تھنگس کے لیے ماں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور عقل والی چیزوں کے لیے کس سے پوچھا جاتا ہے؟ من کے ذریعے سے پوچھا جاتا ہے. تو آپ دیکھیے دونوں سوال میں سب سے پہلا سینٹینس جو ہے وہ ما ھذا ہے. تو ما ھذا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تھنگ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. تو اس کا جواب کیا آیا؟ ھذا مسجد، یہ مسجد ہے. لیکن من ھذا کا جب استعمال کیا من ھذا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل والی چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. من ھذا یہ کون ہے؟ تو اس کا جواب کیا آئے گا؟ ھذا تاجر، یہ ایک تاجر ہے، یہ تجارت کرنے والا ہے، یا ایک بزنس مین ہے. ٹھیک ہے. ماں اور من میں یہ فرق آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے ھذا کلب. کلب کہتے ہیں ڈاگ کو، کتا. سامنے جو ہے پک بھی لگی ہوئی ہے. ھذا کلب یہ ایک کتا ہے، یہ ایک. اس کے بعد دیکھیے اسی کو سوالیہ انداز میں اھذا کلب، کیا یہ ایک کتا ہے؟ یہ سوال کے ذریعے سے پوچھا گیا. اور سامنے جو ہے وہ پک لگی ہوئی ہے، کس کی؟ کیٹ کی پک لگی ہوئی ہے.
تو بلی جواب دیں گے تو کیسے جواب دیں گے؟ لا لا ہادا لا لا ہادا قطن نہیں یہ بلی ہے قطن کا لفظ ہے، قطن کہتے ہیں قاف قاف قطن بلی کو کہتے ہیں بلی قطن، بڑی قاف سے، ٹھیک جی ہے مولانا جی جی۔ اس کے بعد ہے ہاذا حمارن، کیا ہے؟ ہادا حمار جی، یہ حمار کس گدھا کو ہے کہتے ہیں؟ جی اس کے بعد ہے اہذا حمارن، مولانا کیا مطلب حمار ہوگا اس کا، مطلب کیا ترجمہ ہوگا؟ لا مولانا ہادا حصان اہذا حمارن کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ یہ کیا یہ گدھا ہے جی، حمار کہتے ہیں گدھا کو، جی گدھا کو لا ہادا حصان نہیں یہ جی گھوڑا ہے جی گھوڑا ہی ہے مولانا حصان کا مطلب پھر سے پڑھیے اس کو، اہذا حمارن، کیا یہ گدھا ہے جی لا ہادا حصان نہیں یہ گھوڑا ہے یا کے بعد جو ہے نا تھوڑا سا توقف کرنا ہے، نہیں یہ گھوڑا جی ہے کہیں پر بھی جب نعم یا لا آئے تو وہاں پر تھوڑا توقف کیجیے گا، نہیں جی میں نہیں مولانا ہوں جی یہ حصان کا مطلب مولانا یہ گھوڑا ہی ہوتا ہے نا اہذا حصان، جی جی چلیے حصان ٹھیک ہے، حصان مطلب گھوڑا ہی ہوتا ہے نا مولانا جی ٹھیک ہے مولانا میری آواز سنائی پڑی ہلو 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 مولانا آئی تھنک ان کے نیٹ ورک میں شاید کچھ ایشو ہو گیا. ہلو مولانا ہیلو، میری آواز جا رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی مولانا اب آ رہی ہے جی جی وہ جی ایشو تھا، جی 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 مولانا یہ حصان کا مطلب گھوڑا ہوتا اہذا ہے حمارن، کیا یہ گدھا ہے؟ جواب آئے گا لا لا، جی ہاذا نہیں حصان یہ نہیں گھوڑا ہے، یہ گھوڑا ہے جی جی آگے پڑھیے، جی وما ہاذا جی کیا وہ اور یہ کیا ہے وما ہذا اور یہ کیا ہے، اور یہ کیا ہے جی ہاذا جمل یہ اونٹ ہے وہ جو ہے نا واو، یہ حرف عطف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اور کے معنی میں، اینڈ کے معنی میں، وما ہذا اور یہ کیا ہے، جی اور یہ اونٹ ہے جی جمل اونٹ کو کہتے ہیں، جی صحیح ہے۔ اس میں کیا کیا نئے نئے الفاظ آئے آپ کے سامنے؟ یہ تاجر کلبن جی قطن حمارن حصان یہ کیا ہے جمل، جمل اس کو جمل جمل پڑھیں گے، جی جمل جی جی ٹھیک ہے، جی مولانا سب کو یاد ہو گیا یہ؟ جی شیخ مولانا عمران الحمدللہ صاحب، شیخ عمران صاحب آپ پڑھیے اسی صفحے کو، جی شیخ عمران صاحب آواز جا رہی ہے میری؟ کیا آپ کی آواز سنائی دے رہی ہے مولانا
جی عمران صاحب آپ مائک جو ہے نا وہ انمیوٹ کریں، مائک آپ کا میوٹ ہے شیخ عمران صاحب. شیخ عمران صاحب شاید نہیں ہے کیا؟ مائک ان کا میوٹ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شیخ صاحب. جی حضرت. ما جی ہاذا. پڑھیے. جی ما ہاذا جی وہ کیا ہے؟ ہاذا مسجد، یہ مسجد ہے. جی جی من ہاذا یہ کون ہے؟ جی ہاذا تاجر جی یہ تاجر ہے. جی ہاذا کلب یہ کتا ہے. جی جی اہاذا کلب جی یہ اہاذا کلب یہ کتا ہے. جی. لا کیا یہ ہاذا آدھا کیا یہ کتا ہے؟ کیا یہ کتا ہے. لا جی ہاذا حتن نہیں یہ بلی ہے. جی ہاذا حمار یہ گدھا ہے. جی اہاذا حمار کیا یہ گدھا ہے. جی لا ہاذا حصان جی نہیں یہ نہیں یہ گھوڑا ہے. گھوڑا ہے. جی نہیں یہ گھوڑا ہے. وما ہاذا وہ کیا ہے. ہاذا جی جمل یہ اونٹ ہے. وہ نہیں، یہی اس کا معنی یہ ہوتا ہے وما ہاذا، اور یہ ہاذا کیا ہے؟ وما ہاذا یہ کیا ہے. ہاذا عمر یہ جمل کیا ہے؟ یہ وما کیا ہاذا ہے. اور یہ کیا ہے؟ جی یہ کیا ہے. ہاذا جمل یہ اونٹ ہے. جی یہ اونٹ ہے. جی یہ اونٹ ہے. جی صحیح ہے. چلیے اچھا ہے، ماشاء اللہ. سب کو سمجھ میں آ گیا؟ جو جو نئے الفاظ ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کیجیے، ان کو یاد کیجیے. جی مولانا. جی جی یہ دیکھیے آپ کے سامنے نئے نئے الفاظ آتے رہیں گے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. ما ہاذا، ما ہاذا یہ کیا ہے. اس کے بعد ہے ہاذا دیکن. کیا لفظ ہے؟ هذا دیکن جی کیا مطلب ہے دیکن کا؟ مرغا. جی ہاذا دیکن یہ کیا ہے؟ یہ مرغا ہے. جی اس کے بعد من ہاذا یہ کون ہے. دیکھیے آپ کو اس سبق میں ماں پر، من پر، انہی سب پر جملے آئیں گے پریکٹس کروانے کے لیے. جی اس کے مولانا. بعد من ہاذا یہ کون ہے. ہاذا مدرسن یہ ٹیچر ہے، استاذ ہے. مدرس، معلم، استاذ یہ تین الفاظ ایک ہی معنی میں ہوتا ہے. مدرس کا لفظ ایسے ہی، معلم کا لفظ ایسے ہی، استاذ کا لفظ. ٹھیک ہے. ان تینوں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استاذ، ٹیچر. ہاں جی سمجھ میں ہوتا ہے. آیا؟ جی جی مولانا. اہذا قمیصن کیا یہ قمیص ہے. لا ہذا مندیل. لا ہذا مندیل. مندیل کہتے ہیں رومال کو. سو کہتے ہیں رومال کو. رومال. جی بڑا سا جو رومال ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں. چھوٹے رومال پر بھی مندیل کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن عموماً بڑا رومال جو ہوتا ہے نا اس کو مندیل کہتے ہیں. ہذا مندیل یہ کیا ہے؟ رومال ہے. اس کے بعد دیکھیے نیچے پھر آپ کے سامنے کچھ کوشچنز آئے ہیں اور آنسر آئے ہیں. ما ہاذا پڑھیے. کون پڑھیں گے اس کو؟ آپ پڑھیے. مولانا کیا نام ہے؟ عبد الغنی صاحب، آپ اس کو پڑھیے. مائک انمیوٹ کر کے پڑھیے عبد الغنی صاحب. آواز نہیں آ رہی ہے عبد الغنی صاحب آپ کی. چلیے آپ پڑھیے. عامر صاحب آپ پڑھیے. جی ما ہاذا یہ کیا جی ہے. ہاذا جی قلم یہ قلم ہے. ہذا قلم پڑھیں گے، قلم نہیں قلم. اوکے اوکے. ہاذا قلم یہ ایک قلم ہے.
हाजा जी कल्बुन, ये एक कुत्ता है। मन हाजा, ये कौन है। हाजा तबीबुन, ये एक डॉक्टर है। हाजा, ये क्या है। ज, हाजा जमलुन, ये एक ऊंट है। अहाजा कल्बुन, क्या ये एक कुत्ता है। ला, नहीं। जी हाजा हाजा कित्तुन, ये एक जी बिल्ली है। जी अहाजा अहाजा दीकुन, क्या ये जी एक मुर्गा है। नाम, हम्म, हाँ। अहाजा जी हिसानुन, क्या ये जी घोड़ा है। ला, नहीं। हाजा जी हिमारुन, ये एक गधा है। जी हाजा मिंदीलुन, ये एक रुमाल जी है। जी अहाजा बलदुन, क्या ये एक जी लड़का है। नाम, हाँ। जी मन हाजा, ये कौन है। हाजा रजुलुन, ये एक आदमी है। जी देखिए इसमें क्या क्या नए अल्फाज आए हैं। डीकुन का लफ्ज नया आया है, डीकुन कहते हैं दी, मुर्गा को। ऐसे ही मिंदील का लफ्ज आया है, मुदर्रिस का लफ्ज आया है, ठीक है। और एक रजुलुन का लफ्ज आया, रजुलुन कहते हैं मर्द को, ठीक है जी। आशिक इलाही साहब इसी को पढ़िए आप, इकरा वक्तुब के तहत जो जो सेंटेंसेस हैं उसको पढ़िए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इक़रा वक्तुब से है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा वक्तुब, इक़रा माने पढ़ो, वक्तुब माने लिखना। मा हादा कलमुन, ये मा कलम है। हादा सवाल है, उसके बाद जवाब है। मा हादा उसका आंसर सामने लिखा हुआ है, तो एक साथ मिला करके नहीं पढ़ देना है, अलग अलग पढ़ना है। मा हादा, जी हादा कलमुन, यहाँ कलम है। जी मन हादा, जी हादा तबीबुन, जी हादा तबीबुन। सामने सामने पढ़िए। देखिए पहला जुमला है, उसके सामने दूसरा जुमला है, तो पहले जुमले के बाद दूसरा जुमला पढ़िए। आधा कल्बुन। हादा कल्बुन, हादा कल्बुन। ला, वहां पे हमजा नहीं लिखा हुआ है, 2 नंबर जुमला आपको नजर आ रहा है कहाँ पर लिखा हुआ है, राइट साइड में, जी जी जी, ये इधर, जी जी, अब समझ में आया। लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। जी। जी हादा, पढ़िए उसको। जी हादा कल्बुन। जी तर्जमा भी करते चलना है। हादा कल्बुन, कल्बुन के माना नहीं समझ में आया। कल्बुन कहते हैं डॉग को, कुत्ता। डॉग, अभी आए। हादा कल्बुन, या कुत्ता है। मन हादा, हादा तबीबुन, जी ये डॉक्टर है। मन हाजा का हाजा, भी तर्जमा कीजिए, मन हाजा का क्या तर्जमा होगा। मन हाजा कौन, मन मने कौन, हाजा मने ये कौन, या कौन है। जी हाजा तबीबुन, या डॉक्टर है। जी जी हाजा जमीलुन, ये वाला या मैंने सर जमील आपको नहीं, जमलुन है वो। जी। वो जमील नहीं, जमलुन है वो। हादा जमलुन, जी हाजा जमलुन के माना हजरत जमालुन कहते हैं ऊंट को। ऊँट। हाजा जमलुन, या ऊँट है। वो नहीं, हाजा, ये ऐसा का माना क्या बताया था हमने। ये बोले हजरत, ये बोले, जी ये ये ऊँट है। जी अहाजा, अहाजा कल्बुन, जी या कुत्ता है। ला, नहीं। हादा अत, कत नहीं, अतुन, कित्तुन लफ्ज क्या है, कित्तुन है। जी। कित्तुन है, हा, कित्तुन कहते हैं बिल्ली को। बिल्ली। ला, जी नहीं। हादा कत्तुन, या बिल्ली है। अहाजा देखुन, देखुन, जी देखुन माने दीकुन अभी हादा लफ्ज है ना मुर्गा। मुर्गा, मुर्गा।
अहाजा दीकुन, नाम, नहीं, यह मुर्गा है। नाम का मतलब नहीं होता है। हाँ 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 हाँ, जी, यह मुर्गा नाम है। का मतलब हाँ होता है। हाँ, यह मुर्गा है। असलम। आ- जी अहाजा हिसानुन, जी। यह एक हिसान, इंसान घोड़े को कहते हैं। घोड़े। घोड़ा, अहाजा इंसान घोड़ा। अहाजा हिसानुन, ला जी, हाजा हमारुन। हमार नहीं, कौन सा हिमार, रस्ता लफ्ज है यहाँ हिमार पर है। पहुँचने? जी मैं गौर से सुना नहीं पहले, अभी ज्वाइनिंग हुआ मैं जस्ट 5 अच्छा मिनट अच्छा, पे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। जी जी, मैं पहुंच रहा हूँ। नमाज थोड़ा लेट से होती है यहाँ पे, इसलिए। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। बाकी लोग माइक म्यूट रखिए। आशिक लाई साहब जी कंटिन्यू। हाजा हिसानुन, ला जी हाजा हिमारुन। जी। ला नहीं, या हिमारुन माने हिमारुन कहते हैं गधा। गधा। जी हाजा हिमारुन, यह गधा है। जी। हाजा मंदीलुन, मंदिल मिंदीलुन। मिंदीलुन, हाजा मिंदीलुन, यह रुमाल है। हाजा वलदुन, नअम। जी मन हादा, हादा रजुलुन, जी यह कौन है, यह लड़का है, मर्द है। जी। मर्द है। रजुलन आदमी को कहते हैं, मर्द को कहते हैं। चलिए, जो जो नए जी आए हैं, अभी ज्वाइन किए हैं, लेट से ज्वाइन किए हैं, वो रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा। दीकुन का मतलब होता है मुर्गा, मिंदीलुन का मतलब होता है रुमाल, हिमारुन का मतलब होता है गधा, जमलुन का मतलब होता है ऊंट। ये सब जो नए नए अल्फाज हैं, सबको लिखना है, नोट डाउन करना है। ठीक है, ठीक है। अभी आपने, आपका यहाँ तक एक सबक, पहला लेसन जो है ना वो कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? पहला लेसन कंप्लीट हो गया वो, आप सब लोगों का। पहला लेसन में क्या पढ़ा था आपने? सिर्फ हाजा पढ़ा था। क्या पढ़ा था? यानी हमने आपसे शुरू में कहा था कि सबक जो शुरू हो रहा है वो किससे शुरू हो रहा है? हादा से शुरू हो रहा है। हादा इसमें इशारा कहलाता है। क्या कहलाता है? इसमें इशारा। इसमें इशारा। इसमें इशारा का मतलब होता है ऐसे अस्मा, ऐसे नाउन्स जिनसे इशारा किया जाए, जिनसे किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए। तो जिस चीज की तरफ इशारा किया जाएगा वो चीज करीब भी हो सकती है, वो चीज थोड़ी सी फार दूर भी हो सकती है। राइट? करीब चीज की तरफ भी इंसान इशारा करता है और दूर चीज की तरफ भी इशारा करता है। ठीक है, तो जिस लफ्ज के जरिए से इशारा किया जाता है ना, उस लफ्ज को क्या कहते हैं? इसमें इशारा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें इशारा। इसमें इशारा कहते हैं। उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन। जी। तो अभी आपने जो पहले सबक में पढ़ा वो क्या था? हाजा के बारे में पढ़ा। तो ये हादा इसमें इशारा है, लेकिन कौन सा इसमें इशारा हुआ? ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन तो हुआ ही, लेकिन ये कौन सा हुआ? करीब का वाला कि दूर वाला? ये करीब वाला दोनों हुआ। का। करीब दोनों वाला का हुआ। सॉरी। ठीक है, ये करीब वाला हुआ, दूर वाला नहीं, करीब वाला। ये दिस करीब वाला हुआ। जब हम कहेंगे वो के जरिए से डाइट दूर बोलते की थे। तरफ इशारा किया जाता है, और यह के जरिए से करीब की तरफ इशारा किया जाता है। राइट? जी जी। जी। तो जब हम कहेंगे ये, तो इसका मतलब है कि ये इसमें इशारा यानी करीब वाला है। तो हाजा को कहते हैं इसमें इशारा करीब। क्या कहते हैं? इसमें इशारा करीब। जी। और एक आप अगले सबक में आप पढ़ेंगे ज़ालिका। क्या पढ़ेंगे? ज़ालिका। ज़ालिका ये डैट के माना में होता है, वो के माना में। किसके माना में? वो के माना डैट यानी दूर के लिए। हाँ, तो वो दूर के लिए, तो उसको क्या कहेंगे हम? ज़ालिका। ठीक है, लेकिन उसका नाम क्या होगा? इसमें इशारा
اس ویری میں گڈ، اشارہ اس میں اشارہ نام ہوگا، لیکن چونکہ وہ دور کے لیے ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ ذالکہ کہیں گے. دور کے لیے ہے تو پورا نام کیا رکھیں گے؟ جیسے کہ قریب کے لیے ہاذا کا آپ نے کیا نام رکھا؟ اس میں اشارہ قریب رکھا، رائٹ؟ ہاں تو اس کے لیے کیا رکھیں گے؟ اس میں اشارہ بعید. اس میں اشارہ بعید. ویری گڈ، اس کو کہیں گے اس میں اشارہ بعید. بعید. یہ ذہن میں رکھیے گا، بہت سمپل چیز ہے. تو کیا ہوا کہ ہاذا کے ذریعے سے قریب کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو اس میں اشارہ قریب کہتے ہیں. میں نے بتایا کہ جس چیز کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے گا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جس لفظ کے ذریعے سے، جس اسم کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے گا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں اشارہ. اس کو اس میں اشارہ کہا جا سکتا ہے، کہا جاتا ہے. اب وہ دو طرح کا ہوتا ہے، قریب بھی ہوتا ہے اور بعید بھی بعید ہوتا بھی ہے. ہوتا ہے، بعید بھی قریب ہوتا میں ہے. کیا ہوگا؟ قریب ہاذا والا کون سا کہلائے گا؟ ہاذا، اس میں اشارہ قریب کہلائے گا. اور ذالکا اس میں اشارہ بعید. دور، بعید بعید کہلائے دور گا. کا ابھی رہے. جو پہلے لیسن میں آپ نے کون سا اس میں اشارہ پڑھا ہے؟ قریب والا، اس میں اشارہ ویری قریب گڈ، کا پڑا. اس میں اشارہ قریب پڑھا ہے. ٹھیک ہے، اس میں جی اشارہ قریب کے ساتھ ساتھ آپ نے حروف استفہام بھی بعید. پڑھا ہے. حروف استفہام کا مطلب ہوتا ہے ایسے حروف، ایسے یعنی الفاظ جن کے ذریعے سے کیا کیا جائے؟ سوال پوچھا جائے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف استفہام کہتے ہیں. جس لفظ سے بھی سوال پوچھا جاتا ہے نا اس کو حرف استفہام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حرف حرف استفہام. استفہام. حرف استفہام. حرف استفہام اس کو کہا استفہام. جاتا ہے. جی، تو آپ نے حرف استفہام کتنے پڑھے پہلے لیسن میں؟ کون کون تھا؟ ما. ماں تھا، ویری گڈ. اور ہاذا، آ. ما، حمزہ. ہاذا، جی، من. من. من، ٹھیک ہے، یعنی بیسیکلی آپ نے اینا. 3 حروف استفہام پڑھے ہیں. ٹھیک جی ہے، ماں جی. پڑھا، اس کے بعد من پڑھا، اسی طریقے سے پڑھا. حمزہ. یہ 3 اس سبق میں 3 حروف استفہام آئے. ٹھیک ہے، تو جی. آپ کو حروف استفہام آگے بھی آتے رہیں گے. تو اس سبق میں جو جو چیزیں آئی ہیں وہ سمجھ میں آ گیا؟ جی. ٹھیک ہے، اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ سبق کی طرف. اس میں دیکھیے الدرس الثانی. ہم نے کل کیا بتایا تھا اسٹارٹنگ میں کہ ہر نیا سبق جب شروع ہوگا تو وہاں پر ایک ورڈ، 2 ورڈ ہوگا. وہاں پر شروع میں ہیڈنگ میں 2 ورڈ ہوگا، جس میں پہلا ورڈ تو سملر ہوگا، یعنی ہر نئے لیسن کا پہلا ورڈ سملر ہوگا، لیکن دوسرا ورڈ کیا ہوگا؟ ڈفرینٹ ہوگا. جیسے پہلے لیسن میں پہلا ورڈ کیا تھا؟ پہلے لیسن کا جو عنوان تھا، ہیڈنگ تھا، بالکل اس کا پہلا لیسن کیا تھا؟ عنوان کیا تھا وہ؟ الدرس الاول. الدرس الاول تھا. لیکن یہ دوسرا لیسن شروع ہو رہا ہے تو یہاں پر دیکھیے کیا ہوگا؟ الدرس الثانی. الدرس الثانی. دیکھ رہے ہیں آپ کہ پہلے لیسن میں پہلا ورڈ اور دوسرے لیسن میں بھی پہلا ورڈ سملر ہے، رائٹ؟ جی. جی، الدرس سملر ہے. فرق کس میں ہے؟ دوسرے ورڈ میں، ثانی میں. ثانی میں. ٹھیک ہے، دوسرے والے ورڈ میں. پہلے میں چونکہ پہلا لیسن تھا تو وہ اول ہو گیا، اور یہ دوسرا لیسن ہے جس کو کیا کہ الثانی، الدرس الثانی. سمجھ میں آ گیا؟ یہ کون سا جی. لیسن ہوگا؟ لیسن نمبر 2، دوسرا سبق. دوسرا سبق. مولانا Very الدرس مطلب لیسن ہے کیا؟ ہاں، الدرس کا مطلب لیسن ہوتا ہے، سبق. جی ٹھیک ہے. ابھی ہم نے بتایا کہ پہلے سبق میں آپ نے پڑھا ہاذا، وہ کون سا ہے؟ ڈیمونسٹریٹو، قریب کے لیے ہے. ڈیمونسٹریٹو قریب. پروناؤن یعنی اس میں اشارہ قریب ہے وہ، رائٹ؟ جی. اب ہمیں دور اشارہ کرنا ہو تو کس طرف اشارہ کرتے ہیں؟ بعید. بعید، یعنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذالکہ کے ذریعے سے اشارہ کیا ذالکہ. جاتا ہے. کے ذریعے سے، ذالکہ کے ذریعے سے. مولانا جی ایک بار دوبارہ تھوڑا شروع سے پڑھائیں گے؟ یہ آپ جیسے یہ استفہام پڑھائے تھے، دیکھیے مولانا پہلے سبق میں ابھی ہاں، جو پڑھائے تھے نا استفہام کے بارے میں بتایا آپ ہم کو.
اس کے بعد جی سے جی جی تھوڑا ہمارا لائٹ نہیں ہے ہمارے پاس، انٹرنیٹ ارے چلا گیا تھا. اچھا لائٹ چلی گئی تھی آپ کی، اچھا ہاں. نہیں، لائٹ ہے وہ ہی میں نہیں ہمارے پاس، وجہ سے ہی جو نہیں بات ہے. میں نے اس وقت بتائی جی وہی بات میں بتا رہا تھا، یعنی کوئی نئی بات جی نہیں تھی، اسی کو ریپیٹ جی کر جی رہا تھا میں کہ ہاں جی درس جو آپ کو ہم نے بتایا کل جی کہ درس کا کیا معنی ہے، درس کا معنی سبق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جی ہر نیا سبق کے اندر جب بھی نیا ورڈ شروع ہوگا، نیا سبق شروع ہوگا، اس میں آپ عنوان دیکھیے گا تو اس عنوان کا ہیڈنگ کا پہلا ورڈ الدرس لازمن ہوگا، ٹھیک ہے. جی دوسرا ورڈ جو ہے وہ چینج ہوگا، جی جیسے کہ پہلے الاول تھا، دوسرے میں الثانی ہو جائے گا، تیسرے میں کچھ اور ہو جائے گا، چوتھے میں کچھ اور ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہی بات تھی. باقی پہلے سبق میں آپ نے پڑھا، اس میں اشارہ قریب والا پڑھا، اس کو ہاذا جیسے پڑھا، جی ہاذا کو کون سا اس میں اشارہ کہیں گے، اس میں اشارہ قریب کہیں گے، ٹھیک ہے. اس سبق میں آپ کون سا اس میں جی اشارہ پڑھیں گے، اس میں اشارہ بعید. اشارہ بعید. اور وہ کون سا لفظ ہے اس میں اشارہ بعید، دور کا لفظ ہے. دور کا لفظ ہے. ذالک ورڈ کیا ہے، ورڈ کیا ہے، ذالکا ورڈ ہے، سمپل ہے. جی جی ذالکا کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹ، وہ، ٹھیک ہے. اب یہاں سے سینٹینسز شروع ہوں گے. ما ذالکا، کیا ترجمہ ہوگا ما ذالکا کا، وہ کیا ہے؟ کون ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے. یہاں پہ کسی نے کہا وہ کون ہے، یہ وہ کون ہے اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، اس کا ترجمہ وہ کیا کیا ہوگا، جی وہ کیا ہے؟ ہے اس کا وہ کیا ترجمہ ہے؟ ہوگا. جی جی وہ کیا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ماں اور من کے درمیان جو ڈفرینس ہے اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ماں کے ذریعے سے جو سوال کیا جاتا ہے وہ تھنگس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، چیزوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن من کے ذریعے سے جو سوال کیا جاتا ہے وہ عقل رکھنے والی چیزوں کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں من کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے. تو یہ ذہن میں آپ رکھیے گا، ٹھیک ہے. اس لیے ما ذالکا کا ترجمہ کبھی بھی وہ کون ہے نہیں کیجیے گا، وہ کیا ہے ہوگا، ٹھیک ہے، ما ذالکا کا. جی اس کے بعد ذالک نجمن، اس کا کیا ترجمہ کریں گے ذالک نجمن کا، وہ ایک وہ ستارہ ہے. ستارہ. وہ ستارہ ہے. ویری گڈ. جی وہ ایک ستارہ ہے، ذالک نجمن. تو ذالکا کی وجہ سے یہ قریب بعید کا معنی دے گا، دور کا معنی دے گا. اوکے جی جی سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. جی جی مولانا. جی اس کے بعد ہے ہذا مسجد، یہ آپ نے پڑھ لیا ہذا مسجد. اس سے پہلے آیا تھا ہذا مسجد. دو تصویریں لگی ہوئی ہیں آپ کے سامنے، ایک مسجد ہے، ٹھیک ہے، مسجد قریب میں ہے لیکن گھر دیکھیے گھر دور رکھا ہوا ہے، رائٹ. جی جی گھر دور ہے تو گھر کی طرف اشارہ کر کے کیسے کہیں گے، اب مسجد کی طرف اشارہ کر کے کیسے کہیں گے، بیت. وذالک بیتن، اور جی وہ گھر ہے. ہاں مسجد قریب ہے تو کہیں گے ہذا مسجد، ٹھیک ہے. لیکن وہ دور ہے یعنی گھر دور ہے تو کیا کہیں گے، وہ ذالک ذالک بیت وذالک بیتن. جی واو سے لگا دیا، واو سے لگا دیا کہ اس سے پہلے ایک سینٹینس آیا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک سینٹینس کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنے کے لیے واو بڑھا دیا ہے، جی ٹھیک ہے. جی اس کے بعد دیکھیے ھذا حصان وذالک حمار. یہاں پر دیکھیے دو تصویریں ہیں، قریب کون ہے دور کون ہے، گھوڑا قریب ہے، گدھا گھوڑا دور ہے. قریب میں ہے گھوڑا اور قریب میں ہے اور گدھا دور میں ہے. گدھا گدھا جو ہے دور وہ ہے. گدھا دور ہے تو کیسے کہیں گے، هذا حصان هذا حصان وذالک وذلك حمار. حمار. یہ Very گھوڑا good. ہے اور وہ گدھا ہے. جی صحیح ہے. اذالک کلب لا ذالک قط، اذالک کلب لا ذالک قط. یہاں پر دیکھیے کیا یہ کیا کتا وہ ہے؟ ایک ہی تصویر کتا ہے، ہے؟ ایک ہی کیا تصویر وہ ہے، وہ ہے کس کی، بلی کی تصویر ہے لیکن تھوڑا دور نظر آ رہا ہے. وہ کیا ہے، تھوڑا دور ہے. تو اس کے بارے میں ہمیں کنفرم کرنا ہے، سوال پوچھنا ہے کہ بھائی وہ دور ہے تو وہ بلی ہے یا کتا ہے کیا ہے. تو اب دیکھنے والا ڈاؤٹ میں ہے تو اس نے سوال پوچھا اذالک کلب،
क्या वो देखिए कुत्ता क्या वो कुत्ता है, जिस तरीके से अ आया था पहले लेसन में कि अ को जो है हादा के ऊपर दाखिल करते थे, अहादा मस्जिदुन, क्या ये क्या मस्जिद ये है? मस्जिद है। तो अ के ऊपर अगर रालिका यानी रालिका के ऊपर अगर अ को लगा देंगे तो फिर माना वही होगा, बस फर्क हो जाएगा बाईद का। माना क्या क्या करेंगे, वो वो कुत्ता है? क्या वो, और अहादा में क्या ये। ठीक है, जी सवाल जो रहेगा सवाल तो सेम रहेगा, माना बर अलग अलग हो जाएगा, यानी अहादा क्या ये और अदाली का क्या वो। समझ में आ गया? जी ठीक है, वेरी गुड। तो क्या होगा, अदाली का कल्बुन, क्या वो बिल्ली कुत्ता कुत्ता है। कुत्ता है कुत्ता है, क्या वो ला कुत्ता है। ला ला। जी, ذلك कुत्तुन ला दाली ذلك का कुत्ता कल्बुन। नहीं, वो क्या है, बिल्ली है। नहीं कत्तुन माने बिल्ली। कित्तुन है, कत्तुन नहीं है। आप कौन पूछ रहे हैं? कत्तुन माने बिल्ली हजरत ना, बिल्ली बोलेंगे ना। जी जी कत्तुन जी माने जी जी, कित्तुन का माना था बिल्ली। जी, उसके बाद है मादालिका। मादालिका एक वो सवाल क्या आ है गया है, वो क्या वो है। क्या है? जी, दालिका ذلك शरीरुन। سرير वो पलंग है, वो बेड है, पलंग है। बेग है, पलंग है, कुछ भी आप इसका माना कर सकते हैं जी। बेड, पलंग, मसारी, जो भी आपके यहाँ बोला जाता है। ठीक है, इसमें कोई नया लफ्ज आया आपके सामने? सब नया लफ्ज, कोई नया लफ्ज नहीं इसमें, सब आपको याद है, राइट? सिर्फ ذلك जी जी। अगले सबक में बढ़िए, अगले सबक में आप देखिए, अगले अगले सफा में, सबक में नहीं, अगले सफा में देखिए, मन हादा व मन दालिका। देखिए, ये कौन है इससे ये और पहले वाले कौन है सबक में वो और आपके कौन है वो सामने, कौन है? राइट, मन के जरिए से इससे पहले वाले सबक में आया था, तो मन हादा पूछा गया था। अब हमें पूछना वो कौन है, तो क्या कहेंगे, ذلك वो कौन है, कैसे पूछेंगे? मन ذلك मन ذلك मन दालिका, मन दालिका जी, मन लगाएंगे। जब हम कहते हैं वो क्या है तो माँ लगाते हैं, लेकिन जब हम कहेंगे वो कौन है तो क्या लगाएंगे, मन लगाएंगे। मन लगाएंगे जी। मन जालिका, वो कौन है। जी, मौलाना देखिए यहाँ दो पे तस्वीरें आपके एक डाउट सामने है हैं, मेरे। दो तस्वीर आपके सामने है। एक जो है, एक में जो है एक मौलाना साहब पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे लिख करके, ठीक है, और दूसरे में मस्जिद में नमाज हो रही है। ठीक है जी जी जी। जी, तो यहाँ पे एक मन डाउट है हादा व मौलाना। मन जालिक। जी जी, इसके बाद क्या होगा, तो हादा मुदर्रिसुन व दालिका इमामुन। जी, ये मुदर्रिस है और वो इमाम है। इमाम है। इमाम अरबी में इमाम को इमाम ही कहते हैं, उर्दू में इमाम जो होता है ना, उसके लिए अरबी में इमाम ही, असल में इमाम अरबी ही लफ्ज है, वो उर्दू में इस्तेमाल होने लगा है। ठीक है, क्योंकि उर्दू में बहुत सारे अल्फाज अरबी के आए हुए हैं। जी, तो हाजा मुदर्रिसुन व दालिका इमामुन, ये मुदर्रिस है, उस्ताद हैं, और वो क्या है, इमाम है। उसके बाद मा दालिका, वो क्या है। मौलाना मेरी आवाज सुनाई दे रही मौलाना? हाँ हाँ, आ रही है, फरमाइए, क्या फरमा रहे हैं। जी। यहाँ पे एक मौलाना है और एक इमाम साहब है। तो जी, अभी जो सिंगल सिंगल पर्सन को पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं, तो ग्रुप हाँ, ऑफ पीपल को पॉइंट कर रहे हैं? सिंगल को पॉइंट कर रहे हैं, सिर्फ सिंगल को। क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ही है तो सिर्फ हाँ, सिंगल सिर्फ को सिंगल को पॉइंट कर रहे पॉइंट हैं। कर रहे हैं जी। जी जी। हाँ, सिर्फ सिंगल को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है जी, मौलाना। सही है। जी, आगे, मा दालिका, वो क्या है, दालिका हजरुन, वो एक पत्थर है। हजरुन कहते हैं पत्थर को, हजरुन किसको कहते हैं, पत्थर को। पत्थर को कहते हैं जी। इसको भी लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। उसके बाद है हादा सुक्करुन वदालिका लबनुन। हादा सुक्करुन, सुक्करुन कहते हैं शक्कर को, किसको कहते हैं, शक्कर। शक्कर जानते हैं हम लोग, चीनी जिसको कहते हैं। जी मौलाना। जी 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 जी,
उसके बाद वदालिका लबनुन, लबनुन कहते हैं दूध को, किसको कहते हैं? दूध। हादा सुक्करुन वदालिका लबनुन, ये क्या है? ये क्या तर्जमा करेंगे? ये शक्कर है। वदालिका लबनुन, और वो क्या है? दूध है। और वो दूध है। दूध है। हादा और सुक्करुन वो वदालिका दूध है। लबनुन, जी ये शक्कर है और वो दूध है। वेरी गुड जी। उसके बाद देखिए तमरीन में, एक्सरसाइज में आइए, इक़रा वक्तुब है। हादा सुक्करुन वदालिका लबनुन, क्या तर्जमा होगा? आप बताइए आबिद साहब, हादा सुक्करुन वदालिका लबनुन का क्या तर्जमा होगा? ये शक्कर है और जी ये तमरीन में हादा सुक, जी तमरीन में। हादा सुक्करुन, ये शक्कर है, लबन जी और वो दूध है। जी ठीक है। मन मन ज़ालिका, ज़ालिका ज़ालिका इमामुन, जी वो कौन है? जी ज़ालिका इमामुन, वो इमाम है। जी जी अज़ालिका कित्तुन, क्या जी। ये बिल्ली है? क्या ये होगा या क्या ला वो? ज़ालिका कल्ब, क्या वो बिल्ली है? जी ला ज़ालिका कल्बुन, नहीं वो कुत्ता है। जी मा मा हादा, जी क्या ये क्या है? जी हादा हजरुन, ये पत्थर है। जी जी ठीक है। अब देखिए इस सफ़े में, इस पेज में क्या क्या नए नए अल्फाज आए हैं। उसको नीचे दायरा जो बना हुआ है, खाना बना हुआ नजर आ रहा है। जी इसमें ये नए नए अल्फाज जो हैं वो लिख दिए हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ अल कलिमातुल जदीदा लिखा हुआ है। जी अल कलिमात, असल में अल कलीमतु ये सिंगल वर्ड है, उसकी जो जमा आती है प्लूरल अल कलिमातु आती है। क्या आती है? अल कलिमात। 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 तो अल कलिमा वर्ड को कहेंगे और अल कलिमात वर्ड्स को कहेंगे। ठीक है। उसके बाद है अल जदीदा, अल जदीदा जो है ना न्यू के माना में आता है, नया। तो अल कलिमातुल जदीदा का क्या तर्जमा होगा? न्यू वर्ड्स, नए नए अल्फाज। अल्फाज, नए कलिमात। ठीक है, समझ में आया? जी मौलाना। जी। नए कलिमात में नए न्यू वर्ड्स में क्या क्या वर्ड्स हैं उसको लिख दिया है। एक इमाम का लफ्ज नया आया है, ये असल में नया तो नहीं है लेकिन चलिए इसको नया मान लीजिए। उसके बाद हजरुन का लफ्ज है, हजरुन का लफ्ज नया है। हजरुन का क्या माना होता है? पत्थर। पत्थर। उसके बाद सुक्करुन का लफ्ज नया आया, सुक्करुन का क्या माना है? चीनी। शक्कर। चीनी, जी। शक्कर। उसके बाद देखिए लबनुन का, लबन। लबनुन आया है, लबनुन का क्या माना है? दूध। दूध। वेरी गुड। जी दूध। मौलाना चलिए दो सही है। लफ्जों में कंफ्यूज हो रहा है। जी क्या लफ्ज है? ओ, मा जालिका और आ जालिका। मा जालिका और अजालिका, आप इससे पहले वाले सबक में थे? जी वो नेटवर्क का इश्यू था थोड़ा। अच्छा, आपको पिछले सबक में पढ़ा होगा आपने, मा हादा और अहादा दोनों में फर्क समझ में आया था? जी नहीं। लेकिन मैंने बताया था कि मा हाजा जो है ना, मा जालिका ही को ले लीजिए। मा जालिका से जब सवाल किया जाएगा तो किसी चीज की प्रॉपर हकीकत के बारे में पूछा जाए कि ये चीज एक्चुअली है क्या चीज। ठीक है, जैसे हम पूछेंगे मा जालिका, तो हम, मेरे पूछने का मतलब है कि वो चीज क्या है पूरे तौर पे बताइए, उसका प्रॉपर आंसर आएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे अदालिका, तो अदालिका कहेंगे तो इसके बाद एक वर्ड आपको लगाना होगा। ये जस्ट कंफर्मेशन के लिए आता है, कंफर्म करने के लिए कि जो मैं सोच रहा हूं वैसा है या नहीं। जैसे आपको लगता है कि वो चीज पत्थर है, तो अब आप इसको कंफर्म करने के लिए सामने वाले से पूछेंगे तो वहां पर अब आप अ लगाएंगे, कहेंगे अदालिका हजरुन, क्या वो पत्थर है? अदालिका हजरुन।
کیا وہ پتھر ہے؟ آپ کو پتھر لگ رہا ہے، وہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے آپ کو، تو آپ کنفرم کرنے کے لیے سامنے والے سے پوچھ رہے ادالی کا حجر، کیا وہ پتھر ہے؟ لیکن وہ سامنے کیا چیز رکھی ہوئی یہی آپ کو پتہ نہیں ہے، تو آپ کیسا پوچھیں گے؟ ما ذالکا. ادالی کا فرق سمجھ میں آیا؟ جی جی، ڈاؤٹ ہو اور کنفرم کرنا ہو تو پھر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی شکریہ اور اگر جی اور اگر پوچھنا ہو کہ ہے کیا چیز تو پھر وہاں پر ماں لگاتے ہیں. جی جی، تو یہ جو نئے الفاظ آئے ہیں آپ کے سامنے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. امام، حجر، سکر، لبن. اور اس سے پہلے جو قطن کا لفظ آیا ہے، کلبن کا لفظ آیا ہے، ان سب کو زبانی یاد کرنا ہے. یہ الفاظ ہم آپ سے سنیں گے، ٹھیک ہے؟ ان کو زبانی یاد کر لیجئے گا، کل ہم یہ الفاظ آپ سے سنیں گے. اسی طریقے سے یہ جملے بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے جو سبق میں آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی انشاءاللہ. دو سبق آپ کے کمپلیٹ ہو گئے الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ ان دونوں سبق کو کل دیکھ کر کے آنا ہے. اس میں اشارہ آپ نے پڑھا، اس میں اشارہ قریب اور بعید. اس میں اشارہ قریب میں ایک لفظ پڑھا، کیا؟ هذا ہاذا. اور اس میں اشارہ بعید میں بھی ایک لفظ پڑھا، کیا؟ ذلك. ٹھیک ہے؟ پہلے سبق میں کون سا لفظ تھا، کون سا اس میں اشارہ تھا؟ هذا. اس میں اشارہ ہاذا. قریب. دوسرے سبق میں کون سا اشارہ تھا؟ ذلك. ذالک. ٹھیک ہے؟ یعنی پہلے میں اس میں اشارہ قریب، دوسرے میں اس میں اشارہ بعید. بعید. جی ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں سبق کو آپ دیکھ کر کے آئیے گا، اس میں اشارہ قریب کو بھی اور اس میں اشارہ بعید کو بھی، ٹھیک ہے؟ اس میں اشارہ کی تعریف ہم نے کیا کی کہ جس لفظ سے اشارہ کیا جائے کسی چیز کی طرف، چاہے قریب کی طرف چاہے بعید کی طرف، وہ اس میں اشارہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی مولانا. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے اب ہم وہ کانورسیشن والی کتاب جو ہم کل پڑھائے تھے وہ ہم یہاں شیئر کرتے ہیں. جی یہ ہم نے پڑھایا تھا آپ کو، شروع کے جملے پڑھائے تھے ہم نے آپ لوگوں کو، یاد ہے؟ جی ہم نے کہا تھا کہ دو دو افراد کر کے ہم اس میں گفتگو کروائیں گے آپ سے. کتنی مرتبہ پڑھ کر کے آئے ہیں آپ لوگ؟ اس کو میں نے کیا کہا تھا، کتنی دفعہ پڑھ کے آنا ہے؟ 20 مرتبہ. 20 مرتبہ پڑھ کے آنا ہے. تو کتنی دفعہ پڑھا آپ لوگوں نے؟ پہلے میں تو پڑھا نہیں، انشاءاللہ آج پڑھ لوں گا. اچھا اچھا چلے. مولانا عابد صاحب اور طلحہ ثاقب صاحب، آپ دونوں ایک دوسرے سے سیم کانورسیشن جو لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ کے پہلے پڑھیے. آپ پہلا جملہ بولیے گا الف والا اور یہ با والا بولیں گے، یعنی ایک با والا بولیں گے ایک الف والا بولیں گے، ٹھیک ہے؟ اس ترتیب سے ایک جی سوال کریں گے دوسرا جواب دیں گے. جی السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک؟ جی جی طلحہ میری صاحب، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں آئی آواز، اب آ رہی ہے، بولیے. مولانا ایک منٹ، تھوڑا موبائل میں نکال لیتے ہیں. جی جی بولیے. انا طیب والحمد للہ. وکیف انت یا اخی؟ جی انا بخیر والحمد للہ. انا بخیرین بولیں گے، کیا بولیں گے؟ انا بخیرین. انا انا بخیر والحمد للہ. ما اسمک؟ بس بس. آپ جواب دیجئے طلحہ صاحب.
اللہ صاحب آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کی آواز اٹک رہی ہے. جی شاید ان کا نیٹ ورک کا ایشو ہے. چلیے عاشق الہی صاحب. جی عاشق الہی صاحب اور عبد الغنی صاحب، آپ ایک دوسرے سے پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک کنفرم کرنا چاہتا ہوں حضرت. جی اینا کے معنی، اینا کے معنی مینا کا مطلب کہاں. کہاں؟ جی جی کل سمجھ. ریکارڈنگ آپ نہیں سنے تھے؟ سن لیا کریں ریکارڈنگ، ٹھیک ہے. چلیے آئینہ کا مطلب ہوتا ہے کہاں، اور کیفا کا مطلب کیسے. جی جی. جی انا طیب والحمد للہ. پھر سے اسٹارٹنگ سے، پہلے سلام کیا انہوں نے تو پھر جواب دیں گے. جی جی پھر جی. دھیرے السلام دھیرے سے. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک؟ انا طیب والحمد للہ. جی مسمک؟ اسمی مولانا عاشق صاحب، آپ سے انہوں نے پوچھا کئی فحالوں کا، تو آپ نے انا طیب والحمد للہ کہا ہے. تو پھر آپ کو پلٹ کر کے پوچھنا ہے کئی فانت یا اخی. وکیف انت یا اخی. جی انا بخیر والحمد للہ. مسمک؟ انا بخیر والحمد للہ. بخیر بولیں گے، بخیر نہ انا بخیر. جی انا بخیر والحمد للہ. بخیر والحمد للہ. انا مسمک بخیر والحمد للہ. جی مسمک؟ جی اسمی. یہ آگے نام بولنا ہے نا حضرت؟ جس پہ جو دیا ہوا ہے بندہ، نام بولنا ہے نا اس جی میں؟ ہاں جی ہاں. محمد عاشق. و مسمک. جی اسمی اپنا نام احمد. بولیے گا وہاں پہ. من این انت. انا من الہند. انا من الہند. این بیتک؟ بیتی فی المشرق. جس شہر میں گھر ہے نا اس کا نام لگا دیجیے آپ، وہ بیتی، شہر ذکر کر دیجیے. جی بیتی فی وجے واڑہ. جی ما بیتی فی شغلک؟ وجوہ. انا طالب، انا تاجر، انا مظلوم. انا طالب، انا معلم. مسم مدرستک؟ دیکھیے یہ ما شغلوں کا ابھی ہم نے نہیں پڑھایا، ابھی یہیں تک پڑھایا تھا. جی بیتی فی یہیں تک پڑھایا جی تھا. چلیے ٹھیک. اس سے آگے جب پڑھائیں گے پھر کنورسیشن. جی اس کے بعد آپ پڑھیے، کیا نام ہے، عبد المصور صاحب. ابھی کون تھے؟ عاشق الہی صاحب تھے. عبد المصور صاحب اور عامر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عبد المصور صاحب السلام عبد علیکم المصور ورحمۃ صاحب اللہ جواب دیجیے. وبرکاتہ. عامر صاحب جی جواب دیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد کیف المصور حالک؟ صاحب آپ جو ہے نا، آپ دو مائک، دو فون سے ہیں، اس لیے آواز ٹکرا رہی ہے. ایک فون سے آپ ہٹ جائیے تب پھر آواز صحیح آئے گی. میرے خیال سے تین فون سے ہیں آپ. عبد المصور نام سے تین فون ہے بھائی، تین ڈیوائس ہے. الگ الگ ڈیوائس سے آئیں گے نا ایک ساتھ تو پھر آواز ٹکرائے گی. کنٹینیو کریں سر. چلیے آپ عامر صاحب آپ ان سے کیجئے، کیا نام ہے، آپ جو ہے نا سید صاحب سے کیجئے، سید راج محمد صاحب سے. جی مولانا جواب دے رہے ہیں. میں سوال اچھا کروں؟ ٹھیک ہے. اچھا چلیے عبد المصور صاحب آگے. ٹھیک ہے عامر سے عبد وعلیکم المصور صاحب السلام شروع کر ورحمۃ لیجیے. اللہ وبرکاتہ. کیف جی حالک؟ میں جواب دوں؟
عبد المصور صاحب اور محمد عامر صاحب کے درمیان یہ کنورسیشن ہو رہی ہے، ابھی انہی کے درمیان ہونے دیجیے، یہ ختم ہوتا ہے پھر ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں. اوکے اوکے اوکے. أنا طيب والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ وكيف أنت يا أخي؟ أنا بخير والحمد لله. ما اسمك؟ اسمي عامر وما اسمك؟ جی وما آپ اسمك؟ بھی اسمي بتائیے. عبد المصبر. جی من أين أنت؟ جی أنا من الهند. جی أين بيتك؟ بيتي في أعظم جرة. جی بیتی فی اعظم جرہ. صحیح ہے، اعظم گڑھ کو عربی میں اعظم جرہ بولتے ہیں. صحیح ہے، چلیے اچھا ہے ماشاءاللہ. ما شغلك؟ جی ٹھیک ہے، یہ یہیں تک پڑھایا تھا ہم نے. جب آگے پڑھائیں گے پھر اس کو کنٹینیو جی شامل کر لیجیے گا. اب آئیے راج صاحب اور کون تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. راج صاحب اور ارسلان صاحب آپ ایک دوسرے سے پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا جی جواب دیجیے ارسلان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارسلان صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے. چلیے وعلیکم مخدوم السلام صاحب آپ جواب دیجیے. وبرکاتہ. چلیے آ گیا جواب آ گیا. چلیے کیف حالک؟ انا بخیر. اچھا انہا انا بخیر الحمدللہ. جی انا بخیر انا طیب والحمد للہ بولیے گا. ٹھیک ہے، انا طیب والحمد للہ. اس کے بعد جواب اگلا سوال آپ کیجیے گا وکیف حالک یا وکیف انت یا اخی. وکیف انت یا اخی. وکیف انت یا اخی؟ انا انا طیب بخیر والحمد للہ. جی ما اسمک؟ اسمی ارسلان وما اسمک؟ اسمی سید راج محمد. من أين أنت؟ انا من الہند. أين بيتك؟ بیت فی ممبئی. جی جی صحیح ہے، اچھا ہے ماشاءاللہ. اس میں ابھی تو آپ لوگ دیکھ کے بمبئی آئے تھے نا. پوچھ رہے ہیں جی مولانا. اس لیے کہ آپ لوگ اس کو ابھی اچھے سے پڑھے نہیں ہیں. آپ وہ اتنی دفعہ پڑھیے کہ آپ اس کو زبانی گفتگو کرنے پر آپ جو ہے وہ قادر ہو جائیں. ٹھیک ہے، ابھی تو میں آپ کی سہولت کے لیے جو ہے وہ زبانی نہیں دیکھ کے ہی گفتگو کروا رہا ہوں، لیکن آگے جو ہے ہم آپ سے جو گفتگو کروائیں گے وہ زبانی کروائیں گے. ٹھیک ہے، جی بغیر مولانا دیکھے ہوئے. بمبئی آئے گا نا. جی بمبئی آئے گا نا. ہاں ممبئی، اس کو کہ ممبئی کہیں گے. بیتی فی ممبئی. ممبئی. جی عربی میں ممبئی کہتے ہیں. چلیے تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے. گفتگو جو ہوتی ہے وہ دیکھ کے نہیں ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ کانورسیشن زبانی ہوتی ہے. ابھی تو ہم آپ کی سہولت کے لیے کر رہے ہیں، لیکن جب تھوڑی زبان آپ کی صاف ہوگی اور اس کو آپ جو ہے کم از کم 10 مرتبہ 15 مرتبہ 20 مرتبہ پڑھیں گے ریگولر، تو پھر آپ کو آپ کی زبان ٹوٹے گی، صاف ہوگی. ٹھیک ہے، دیکھیے اگلا ہم 2 سینٹنس اور پڑھا دیتے ہیں اس میں. ما شغلک. ما شغلک، شغلک کہتے ہیں، شغل کہتے ہیں کام کو، عمل کو، یعنی تم کیا کرتے ہو. ما شغلک کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ کا مشغلہ کیا ہے. ما شغلک، شغل کا مطلب ہوتا ہے مشغلہ، اور یہ کاف کے ساتھ لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا مشغلہ. اور آپ کو پتا ہے کہ لفظ ما جو آتا ہے وہ سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے، تو کیا مطلب ہو جائے گا ما شغلک کا؟ آپ کا مشغلہ کیا ہے. رائٹ. تو اب آپ کا جو بھی مشغلہ ہوگا آپ آگے جواب دیں گے. آپ اگر طالب علم اسٹوڈنٹ ہے تو آپ کہیں گے انا طالب. نظر آ رہا ہے نا، اسکرین نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہاں پہ پڑھا رہا ہوں میں؟
जी मौलाना, जी हम तो प्रिंट लिए अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बहुत अच्छी बात है। अना तालिबुन, मैं तालिब इल्म हूँ। अगर आप तालिब इल्म है तो, या नहीं तो आप बिजनेसमैन है तो अना ताजिरुन, मैं बिजनेसमैन हूँ। आप अगर मुलाजिम हैं यानी किसी कंपनी वगैरह में काम करते हैं तो आप कहेंगे अना मुअज़्ज़फ़ुन। मुअज़्ज़फ़ुन का लफ्ज़ आपको नजर आ रहा है? मुअज़्ज़फ़ुन, मुअज़्ज़फ़ुन कहते हैं मुलाजिम को। मुलाजिम से मुराद ये है काम करने वाले जो लोग होते हैं, एम्प्लॉय के लिए मुअज़्ज़फ़ुन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है। उसके बाद आप अगर टीचर हैं तो आप अना मुअल्लिमुन कह सकते हैं। जो भी आपका मशगला है वो लफ्ज़ आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल 3-4 मशागिल ज़िक्र किए हैं कि तालिब इल्म हो, स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, ठीक है, मुलाजिम हो, इसी तरीके से टीचर हो, ये सब ज़िक्र किए गए। तो आप कुछ भी ज़िक्र कर सकते हैं। अना तालिबुन, अना ताजिरुन, जो भी आप हो। समझ में आ गया? जी जी। उसके बाद मस्मु मदरसतिक, मस्मु मदरसतिक, आपके मदरसे का नाम क्या है? यानी आप अगर तालिब इल्म स्टूडेंट है तो आपके मदरसे का नाम क्या है? मस्मु मदरसतिक, मस्मु नाम क्या है, मदरसतिक आपके मदरसे का नाम क्या है? मस्मु मदरसे, आपके मदरसे का नाम क्या है? जवाब में क्या आएगा? माहदुल हिकमा। आपके मदरसे का नाम क्या है? माहदुल हिकमा। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इस्मु मदरसती माहदुल हिकमा, और ऐसे भी सीधा सिंपल माहदुल हिकमा भी बोल सकते हैं। ठीक है। अभी आपको आसान बनाने के लिए आप सिर्फ आंसर में माहदुल हिकमा बोलिएगा। ठीक है। अभी लॉन्ग आंसर्स की जरूरत नहीं है। जब धीरे धीरे आपकी जुबान साफ होगी, रवानी आएगी, तो फिर आप शॉर्ट आंसर से आप लॉन्ग आंसर की तरफ बढ़ेंगे। राइट। ठीक है। जी मौलाना, अगर कंपनी यहाँ पे मदरसे की जगह कंपनी का नाम पूछना है तो मौलाना। हाँ, कंपनी कंपनी के लिए एक लफ्ज आता है शरीकतुन। शरीकतुन, शीन, रा और काफ और लास्ट में ता, ता गोलता। शरीकतुन, रा के नीचे जेर दीजिएगा। शरीकतुन, शरीकतुन कंपनी को कहते हैं शरीकतुन। शीन, रा, उसके बाद काफ, उसके बाद लास्ट में गोलता, शरीकतुन। रा के नीचे जो है ना आप लाजिमन कसरा दीजिएगा। छोटी काफ। छोटी काफ, जी, शरीकतुन। या नहीं है इसमें, याद रखिएगा। शीन के बाद जस्ट रा है, और रा के बाद जस्ट काफ है, और उसके बाद जस्ट क्या है? गोलता। एक लंबी ता होती है, एक गोलता जी होती है। गोलता। ठीक है। गोलता लगाइएगा। ठीक है। वो शरीकतुन हो। समझ में आ गया? फेमिनाइन। जी। शरीकतुन के माना क्या हो जाएगा? कंपनी का नाम। कंपनी, शरीकतुन का मतलब कंपनी आता है। ठीक है। चलिए, इन्होंने पूछा है तो हमने, इसमें लिखा हुआ नहीं है, वो उन्होंने कंपनी का पूछा, हमने बता दिया आपको। चलिए ये देखिए, इसमें आपको कल कम से कम 25 से 30 दफा इसको पढ़ करके आना, और इतना पढ़ करके आइए कि कल आप जुबानी कॉन्वर्सेशन करें। कैसे? जुबानी जुबानी इंशाल्लाह। कन्वर्सेशन करना है आपको, देख के नहीं, जुबानी। आज तो हमने देख के आपसे करवा लिया, कल आप इतनी मर्तबा पढ़ करके आइए इसको कि आप जुबानी कर सके। हम ये नहीं कह रहे कि आप रट करके आइए, कम से कम उसको 25 से 30 मर्तबा पढ़ लीजिए, ताकि आप इससे मानूस हो जाएं। ठीक है। यानी इस पैराग्राफ से जो कन्वर्सेशन है, अरबी कन्वर्सेशन, इससे आप मानूस हो जाए तो आपको फिर आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है। पढ़ के आएंगे सब जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल पुरअज़्म रहिए। अब हम चलते हैं तीसरी किताब की तरफ, तालीमुल इस्लाम, वो भी पढ़ना है हमें इंशाअल्लाह। जी, क्या पूछ रहे थे? मौलाना एक छोटी सी तकलीफ है, माजरत चाहता हूँ इसके लिए। जी 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 मेरा जो है लाइट नहीं होने की वजह से जो है, आज बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तूफानी, तो लाइट नहीं है अपने पास जी सुबह से। तो नेटवर्क बार बार जो है नेटवर्क चला जा रहा है। तो अभी क्लास मेरी 2-4 मरतबा भी ऐसा हो गया कि मतलब क्लास भी चले ही दोबारा लॉग इन कर रहा हूँ। तो अभी अच्छा जो आप अच्छा इसमें जो अभी एक नंबर जो पढ़ा है ना माशुगलू का, वहां से मैं जी। सुना नहीं। अच्छा, वहां से सुने नहीं आप? रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा। माशुगलुका का मतलब हुआ कि आपका मशगला क्या है। ठीक है। माशुगलुका का मतलब क्या हुआ कि आपका मशगला क्या है। तो उसके जवाब में अगर आप स्टूडेंट है तो आप कह देंगे अना तालिबुन। ठीक है। और अगर आप बिजनेसमैन है तो आप कह देंगे अना ताजिरुन। उस्ताद है तो आप अना मुदर्रिसुन कह देंगे। समझ में आया? जी मौलाना। जी।
ایزی ہے، بہت ایزی ہے انشاءاللہ. اس کو آپ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے گا تو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر نہ سمجھ میں آئے، کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئے، تو آپ جو ہے سیدھا مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. پرسنل پہ میرا نمبر لے لیجئے گا، مجھے وائس کر دیجئے گا، میں بتا دوں گا انشاءاللہ. یا نہیں تو گروپ میں ہی آپ سوال کر لیجئے گا، گروپ میں ہی سوال کر لیجئے گا، ہم گروپ میں ہی جواب دے دیں گے. ٹھیک ہے. کوئی بھی اگر ریکارڈنگ سننے کے بعد بھی اگر ڈاؤٹ آپ کے کلیئر نہ ہو تو ضرور آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا، گروپ میں پوچھ لیجئے گا، میں انشاءاللہ جواب دے دوں گا. ٹھیک ہے. کسی کا انشاءاللہ. کوئی ڈاؤٹ ہو تو یہ دیکھیے ہمارے سامنے کتاب ہے تعلیم الاسلام. ٹھیک ہے. ہم پڑھیں گے حصہ دوم سے، حصہ اچھا، دوم حصہ سے دو. پڑھیں گے. جی یہ دوسرا حصہ، پہلے حصے میں بہت بنیادی چیزیں ہیں، ہم حصہ دوم سے پڑھیں گے. حصہ دوم میں کیا ہے؟ اسلامی عقائد. فیت کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے. ٹھیک ہے. عقیدہ زندگی سے بھی زیادہ اہم چیز ہے. ایک انسان ہو، وہ زندگی تو بہت اچھی گزار رہا ہو، لیکن اس کے عقائد درست نہ ہو تو پھر اس کی اس خوبصورت زندگی کا کچھ حاصل نہیں. تو زندگی سے بھی زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ عقیدہ ہے. عقیدے کا درست ہونا بہت ضروری ہے. تو اسلامی عقائد کیا ہے، اس سے واقفیت ضروری ہے، تبھی ہمارے عقائد درست ہو پائیں گے. انسان کے اگر عقائد غلط ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اسلامی عقائد سے واقف نہیں ہوتا ہے. اسلامی عقائد سے اگر ہم واقف ہوں گے تو پھر ہم غلط عقیدے پر نہیں جائیں گے. دیکھیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد. سوال جواب کے انداز میں، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہیں؟ جواب، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ جانتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی یہ مراجعات کے طور پر، ریپیٹیشن کے طور پر آپ اس کو سمجھ لے کے پڑھ لیجئے، اس ذہن میں رہے آپ کے. پھر سوال ہوا وہ 5 چیزیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے کیا کیا ہیں؟ وہ 5 چیزیں کیا کیا ہیں؟ جواب، وہ 5 چیزیں یہ ہیں. پہلا کیا؟ اول کلمہ، پہلا ہے طیبہ، کلمہ طیبہ ہے یا کلمہ شہادت. ٹھیک ہے. وہ 5 چیزیں کون کون ہیں؟ اول کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کے مطلب کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا. دوسرے نمبر 2 کیا ہے؟ نماز پڑھنا. تیسرا کیا ہوا؟ تیسرے زکوٰۃ دینا. چوتھا کیا ہوا؟ رمضان شریف کے روزے رکھنا. پانچواں کیا ہوا؟ حج کرنا. یہ 5 چیزیں سمجھ میں آئی کیا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، یعنی اللہ رب العزت کو تنے تنہا اکیلا تسلیم کرنا کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ پہلا ہے. دوسرا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو تسلیم کرنا، یعنی یہ ماننا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں. یہ تسلیم کرنا. ٹھیک ہے. یہ ایک چیز ہوئی. دوسری چیز کیا ہے؟ نماز پڑھنا. تیسری چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ رمضان کے روزے رکھنا. اور پانچویں چیز کیا ہے؟ حج کرنا. سمجھ میں آیا؟ جی. یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں، لیکن آپ کو آگے مسائل بھی آئیں گے تو وہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. جی. اس کے بعد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ کلمہ طیبہ تو آپ کو یاد ہے، لیکن اس کا مطلب دیکھ لیجئے. جواب میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا مطلب کیا؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہے. اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کلمہ شہادت کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ کلمہ شہادت وہ بھی آپ جانتے ہیں. دوسرا کلمہ جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کا کیا ترجمہ؟ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں. اگر لڑکی پڑھ رہی ہو تو میں گواہی دیتی ہوں. ٹھیک ہے. میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، یعنی اللہ رب العزت ہی عبادت کے لائق اور عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اور پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، یہ دوسرا کلمہ ہوا. اس کے بعد سوال دیکھیے، کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے ہوئے، مسئلہ ہے یہ، مسئلہ بھی ساتھ ساتھ آپ کے سامنے مسائل بھی آئیں گے. کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے ہوئے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ سوال کا مطلب سمجھ میں آیا آپ کو؟ یعنی بغیر معنی اور مطلب سمجھے ہوئے صرف زبان سے اگر کلمہ پڑھ لیا، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ بغیر معنی مطلب سمجھے ہوئے تو آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب کیا ہے؟ نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے. یعنی دل میں اس کے اس بات کا یقین ہو کہ وہ جو کلمہ پڑھا ہے اور اس کا جو مفہوم ہے وہ دل سے ایکسیپٹ کرتا ہو. صرف زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں ہے، دل سے یقین اور زبان سے اقرار دونوں ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جواب کیا، مسئلہ ہوا؟ جواب نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اس کے بعد سوال، دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ کیا سوال ہوا کہ زبان، جی، دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تو جواب میں ایمان لانا کہتے ہیں. یعنی اگر کوئی انسان دل سے بھی یقین رکھتا ہو اللہ پر، اللہ کی وحدانیت پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر، اور ساتھ ساتھ زبان سے بھی اقرار کرتا ہو، دونوں چیزیں ضروری ہے. اگر یہ دونوں چیزیں کوئی انسان کر رہا ہے تو اس کے اس عمل کو ایمان کہیں گے، اور اس انسان کو کیا کہیں گے؟ مومن کہیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دیکھیے سوال ہے، گونگا آدمی زبان سے اقرار نہیں کر سکتا تو اس کا ایمان لانا کیسے معلوم ہوگا؟ گونگا آدمی زبان سے اقرار نہیں کر سکتا تو اس کا ایمان لانا کیسے معلوم ہوگا؟ یعنی یہ سوال پیدا ہوا نا بھائی کہ ابھی ہم سے کہا گیا کہ زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے، اگر زبان سے اقرار نہیں کیا تو پھر ایمان نہیں ہوگا. تو سوال یہ پیدا ہوا بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بولنے کی صلاحیت ہی نہ دی ہو، پھر گونگا آدمی زبان سے اقرار نہیں کر سکتا تو اس کا ایمان لانا کیسے معلوم ہوگا؟ تو اس کا جواب، اس کے لیے قدرتی مجبوری کی وجہ سے اشارہ کر دینا کافی سمجھا جائے گا. چونکہ اس کو ایک مجبوری ہے، اور وہ مجبوری اللہ رب العزت کی طرف سے قدرتی چیز ہے یہ، تو پھر اس کا اشارہ کر دینا ہی کافی ہوگا. ٹھیک ہے، وہ زبان سے نہ بھی کہہ پائے، صرف اشارہ کر دے اپنے اعتبار سے، تو اس کا ایمان ہو جائے گا، اس کو مومن کہیں گے. یعنی وہ اشارے سے یہ ظاہر کر دے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، یعنی آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے، شہادت کی انگلی اٹھا کر کے کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو بس کافی ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پیغمبر تسلیم کر لے، اشارے سے کافی ہو جائے گا. پھر ایک مسئلہ آیا، مسلمانوں کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی وہ کیا کیا بنیادی چیزیں ہیں جن پر مسلمانوں کو ایمان لانا ضروری ہے؟ تو کہتے ہیں 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کا ذکر ایمان مفصل میں آتا ہے. ایمان مفصل کا مطلب ہوتا ہے تفصیلی ایمان. 7 چیزیں ہیں. کیا کیا ہے 7 چیزوں میں؟ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا، پھر فرشتے پر ایمان لانا، پھر اللہ کی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، پھر تمام پیغمبروں پر ایمان لانا. 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز یوم آخرت پر ایمان لانا. 6ٹھی چیز جو ہے وہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. اور 7ویں چیز جو ہے مرنے کے بعد جو زندگی ہوگی اس پر ایمان لانا، یعنی اس کو حق اور سچ سمجھنا. یہ 7 چیزیں ہیں جن پر انسان کا، مومن کا، مسلمان کا ایمان لانا ضروری ہے. اسی کو ایمان مفصل کہا جاتا ہے. اس کو ہم یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، میں اللہ پر ایمان لایا اور ان کے فرشتوں پر اور ان کی کتابوں پر اور ان کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر، یعنی آخرت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد والی زندگی پر. یعنی مرنے کے بعد جو زندگی ہمیں ملے گی جس کو بعث بعد الموت کہا جاتا ہے، اس زندگی پر بھی ہم کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلیں.
جی اس کے بعد دیکھیے کچھ اہم مسائل آپ کے سامنے آئیں گے. سب سے پہلے خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کے عقیدے، یعنی کچھ عقائد ایسے ہیں جو مسلمانوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ رکھنے پڑتے ہیں. وہ کیا ہے؟ تو اس میں سوال ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کو کیا عقیدے رکھنے چاہیے، یعنی وہ کیا عقائد ہیں جو اللہ رب العزت سے ریلیٹڈ ہے اور اللہ رب العزت سے تعلق رکھتے ہیں. تو سب سے پہلا عقیدہ کیا ہوا؟ مولانا جواب دیکھیے خدا تعالیٰ ایک ہے. یہ سب سے پہلا مولانا عقیدہ ہوا. جی کیا ہوا؟ پہلی بات عقیدہ مطلب انگلش میں بول سکتے ہیں کیا؟ فیت میں نے شروع میں بتایا فیت. فیٹ. جی جی عقیدہ اسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی فیت جو بھی ہمارا فیت ہے نا، عقیدہ اسی کو کہتے ہیں. بلیف. جی خدا تعالیٰ ایک ہے، یہ پہلا آپ کو ماننا ہوگا، خدا تعالیٰ ایک ہے. دوسرا خدا تعالیٰ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے، یعنی اللہ کے علاوہ عبادت اور بندگی کے لائق کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دو چیز ہو گئی. تیسری چیز اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا کہ اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے. چوتھی چیز وہ ہر بات کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے. پانچویں چیز وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے. چھٹی چیز اس نے زمین اور آسمان، چاند سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، جن، غرض دنیا، غرض تمام جہاں کو پیدا کیا اور وہی تمام دنیا کا مالک ہے. یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہی ہے. اللہ رب العزت ہی اس کا کیا ہے؟ خالق ہے. اللہ رب العزت ہی اس کا کیا ہے؟ مالک ہے. ٹھیک ہے، 6 چیزیں ہوئی. ہم 6 چیزوں پر اکتفا کرتے ہیں. کل جو ہے آپ حضرات سے ہم یہ اردو سنیں گے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ آپ اردو پڑھ پاتے ہیں یا نہیں پڑھ پاتے. آج ہم نے جتنا پڑھایا ہے کل ہم مختصر اس کو سنیں گے، پھر ہم آگے بڑھیں گے. اور اس میں جو عقائد آپ کے سامنے آئیں گے، جو مسائل آپ کے سامنے آئیں گے، وہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، آج کی کلاس اسی پر ختم کرتے ہیں. آپ کا کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیجیے. جی مولانا دوسرے جی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ رسالہ دوسرے گروپ عقیدے میں کا ایک بار پوچھے. سوری ایک ایک کر کے پوچھیے. پہلے کون پوچھ رہے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں عابد. جی جی عابد بھائی بتائیے. یہ رسالہ گروپ میں ڈال دیجیے آپ. کون سا رسالہ؟ یہ ڈلا ہوا یہ گروپ میں، تعلیم الاسلام نا؟ ڈالا ہوا ہے. ہاں ڈالا ہوا، آپ دیکھ لیجیے. تعلیم الاسلام مولانا پھر سے بھیجے ہیں، ڈال دیا ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی